ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے اپلائی کرتے ہوئے سب سے پہلے کہ ہمیں اسٹڈی ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہیے یا ہمیں اسکلڈ ورکر کیٹیگری کے تھرو اپلائی کرنا چاہیے. ایسا پروفائل جو ایکسٹرا آرڈنری ہو. کوئی بھی کنسلٹنٹ ایجنٹ دعویٰ کر ہی نہیں سکتے کہ 100% ویزا ہے. شیورٹی کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. پاکستان میں یہی ہوتا ہے نا کہ اکاؤنٹ میں بھی ہم رکھوا دیں گے. وہ تو بات درست ہے لیکن اس کو آپ جسٹیفائی کس طرح کر سکیں گے؟ سر سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ طلبہ کے لیے سب سے آسان راستہ کیا ہے بیرون ملک جانا، اور پھر وہاں سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی بتا دیجیے گا، اور کامیابی کتنی جو ہے وہ 100% ہوگی، کیونکہ بہت سارے لوگ یہیں سے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ دوبارہ کبھی ٹرائی نہیں کرتے ہیں کہ میں نے جانا ہی نہیں ہے. سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں مدعو کیا، اور اس موضوع پر بات کرنے کے سلسلے میں سب سے پہلے تو دیکھنا ہوگا کہ باہر جانے کا آبجیکٹو کیا ہے. یا تو پیسے کمانا ہے، یہ ایک آبجیکٹو ہے. دوسرا ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے جائیں اور ڈگری لے کر واپس آ جائیں. تیسرا یہ ہے کہ آپ وہیں پر سیٹل ہو جائیں. تو ڈفرینٹ روٹ ہیں باہر جانے کے. ایک اسٹڈی ویزا جس کا آپ نے سٹارٹ میں ذکر کیا. دوسرا ہے جی سرمایہ کاری یا پیسے کمانا. اس کے لیے لوگ پھر سیٹلمنٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں، سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں. 2-3 ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. اسٹڈی ویزا وہ ہے کہ آپ نے کوئی ڈگری کرنی ہے، آپ بیچلرس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یا آپ ماسٹر پروگرام کے لیے اپلائی کریں یا سم ہاؤ پی ایچ ڈی کے لیے کر رہے ہیں. دوسری آتی ہے اسکلڈ ورکر کیٹیگری، جس پہ آپ بات کر رہے تھے کہ ہنرمند افراد بھی اب جو ہے وہ باہر جاتے ہیں اور وہاں پر جابس کے اپرچونیٹیز موجود ہیں. اس میں پھر ورکر ویزا آتا ہے، اس میں اسکلڈ امیگریشن آتی ہے، انسکلڈ ورکر کیٹیگریز آتی ہے، پھر سیٹلمنٹ آتی ہے، سٹیزن شپ آتی ہے. ایک سیکنڈ کیٹیگری وہ ہوتی ہے. تھرڈ کیٹیگری وہ ہے جس میں لوگ ٹیلنٹ کی بیس پہ دوسرے ممالک کا سفر کر رہے ہوتے ہیں یا رخ کرتے ہیں. بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو گلوبل ٹیلنٹ ہنٹ ویزا آفر کرتے ہیں. اس میں آسٹریلیا کرتا ہے، یو کے کرتا ہے، کینیڈین گورنمنٹ کرتی ہے اور یو ایس بھی کرتی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے اپلائی کرتے ہوئے سب سے پہلے کہ ہمیں اسٹڈی ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہیے یا ہمیں اسکلڈ ورکر کیٹیگری کے تھرو اپلائی کرنا چاہیے یا ہم گلوبل ٹیلنٹ ہنٹ کے تھرو اپلائی کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو ہم بھی کوئی سوچ سکیں ہڈن ٹیلنٹ کچھ. اچھا، جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ ڈفرینٹ کنٹریز جو گلوبل ٹیلنٹ کے لیے آفر کرتے ہیں یہ بڑا کمپٹیٹیو ہوتا ہے. اس میں ریسرچ میں، آئی ٹی میں، ہیلتھ کیئر میں اور آرٹس کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پریفرنس دی جاتی ہے. یعنی ایک ایسا پروفائل جو ایکسٹرا آرڈنری ہو اور وہ نارمل پروفائل نہ ہو. وہ آپ ایوارڈ یافتہ بھی ہو سکتے ہیں، پرائڈ آف پرفارمنس بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی ایسی سکلز بھی ہو سکتی ہیں یا کہیں اور میچ نہ کرتی ہوں. جینس ورلڈ ریکارڈ میں آپ کا نام آ سکتا ہے. پاکستان بیورو آف امیگریشن کے جو سٹیٹس ہیں 2025 میں بتایا گیا تھا کہ تقریباً 7,62,000 پاکستانیوں نے یہ ملک چھوڑا ہے. ایک بہت بڑی تعداد ہے لاسٹ ایئر کی. اور یہ اگر کمپیئر کیا جائے 2024 کے ساتھ تو اس میں بتایا گیا کہ 35% جو ہے اس میں انکریمنٹ ہوا، اضافہ ہوا. ابھی 2026 چل رہا ہے، جون ہے، 6 منتھ ہوئے ہیں، تو ہم امید یہی ہے کہ یہ اضافہ اور ہوگا. ہمیں یہ دیکھنا اور سمجھنا ہوگا کہ پاکستان سے جانے کی وجوہات کیا واقعی صرف تعلیم حاصل کرنا ہے یا ملک چھوڑ کر وہاں پر سیٹل ہونا ہے. آپ دونوں طریقوں کے لیے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ اسٹڈی کے لیے بھی جائیں، سیٹلمنٹ کے لیے بھی جائیں. ایک اپروچ یہ ہوتی ہے کہ بس ہم نے کسی طرح پہنچ جانا ہے، باقی پھر دیکھ لیں گے. وہ پھر مسائل ہوتے ہیں، آپ کو واپس آنا پڑتا ہے. یا آپ اسٹڈی کے لیے جائیں یا تو پھر آپ طے کر کے جائیں کہ آپ نے وہاں سیٹل ہونے جانا ہے. دیکھ لینے کی میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں سر، یو کے حوالے سے. یو کے میں بہت زیادہ پاکستانی اپلائی کرتے ہیں. یو کے ہوم آفس نے ریسنٹلی 2025 کے سٹیٹس دیے کہ 10,500 پاکستانیوں نے اسائلم اپلائی کیا ہمارے کنٹری میں آ کے. اچھا، یہ وہ 10,500 لوگ ہیں جو یہاں سے اسٹڈی ویزا کے لیے انہوں نے اپلائی کیا تھا یا ورک ویزا کے لیے اپلائی کیا تھا. اب یہ کرتے کیا ہے، جب یہاں سے چلے جاتے ہیں اور ان کی ویزا کی میعاد یا ڈیوریشن جب ختم ہوتی ہے تو اس سے قبل یہ پھر پناہ کے لیے اپلائی کرتے ہیں. اور اس سے زیادہ خطرناک انکشافات یہ سامنے آئے. بی بی سی نے تو بلکہ اس کے اوپر ایک پورا آرٹیکل پبلش کیا ہے پچھلے دنوں، آپ پڑھیے گا. انہوں نے بتایا کہ جو پاکستانی یہاں پر اپلائی کرتے ہیں وہ جو وجہ یا بنیاد بناتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہم جنس پرستی کی بنیاد پر اپنا کیس دائر کرتے ہیں عدالت کے اندر. اور 2023 میں بتایا گیا کہ پاکستانی جو ہیں 40% ایسے تھے، 574 پاکستانی تھے جنہوں نے یہی دعویٰ دائر کر کے جہاں پناہ کے لیے اپنی اپلیکیشن سبمٹ کی تھی. صحیح. تو سب سے اچھا اس کام کے لیے پھر وہاں پر باقاعدہ آرگنائزیشنز ہیں، کنسلٹنٹس ہیں جو ان کو ان لافل اور انلیگل پریکٹس کرواتے ہوئے ان کے رستہ بھی تو کوئی نہ کوئی دکھاتا ہی ہے. جی جعلی پریکٹس کرتے ہیں، ان کی تصاویر بناتے ہیں. LGBT باقاعدہ وہاں پر سیلیبریشنز ہوتی ہیں، وہاں پر ان کی ٹکٹنگ ہوتی ہے، ان کی تصاویر کھنچتی ہیں، ڈاکومنٹیشن ایویڈنسز بنتے ہیں اور عدالت میں پیش ہوتے ہیں، فیبریکیٹڈ سٹوریز. اور اس کی بنیاد پر پھر آپ وہاں پر اپنا سٹے ایکسٹینڈ کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ حالانکہ آپ کے پاس ایک لیگل پاتھ وے بھی موجود ہے کہ آپ اسٹڈی کمپلیٹ کریں، PSW اس کے بعد ملتا ہے پوسٹ اسٹڈی ورک، آپ وہ اویل کریں، وہاں پر جاب کریں. اس کے بعد جاب کی اسپانسرشپ لیں اور پھر ILR اس کو بولتے ہیں، انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین، آپ اس کے لیے اپلائی کریں.
بجائے کہ آپ ایک ایسی ہسٹری قائم کرتے ہیں کہ جس کے بعد پاکستان کا نام بجائے روشن ہونے کے، نیکنامی ہونے کے، بدنامی کا سبب بنتے ہیں. اور یہ مثال صرف جو ہے وہ پاکستانی ہی کی ہے، کیونکہ ٹاپ اسائلم سیکر ان کو یو کے ہوم آفس نے ڈکلیئر کیے ہوئے ہمیں، اور بلکہ ان کی جو وائٹ رکن پارلیمنٹ ہیں انہوں نے تو یہ کہا یو کے ہوم آفس کو کہ پاکستانیوں کو ویزا دیا ہی نہ جائے، ایسی جیسے آپ افغانستان کو نہیں دیتے، کمبوڈیا کو نہیں دیتے، کیمرون کو نہیں دیتے. تو یہ امیج ایسا باندھ رہا ہے. تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، جانا صرف مسئلہ نہیں ہے، چلے تو آپ گئے. بالکل. یعنی فرد واحد کہتا ہے کہ میرا جو ہے وہ میری کشتی پار لگ جائے، باقی جو امیج ہے وہ خراب ہو جائے. اور جو امیج بن رہا ہے، اچھا سرمایہ بھی ان کے پاس ہوتا ہے، 30 40 لاکھ، 1 کروڑ تک لوگ دینے کے لیے تیار ہے، بس مجھے باہر ڈن بیس ویزا دے دیں. لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں، لیکن اتنے پیسے ہونے کے باوجود بس وہ اتنا نالج نہیں کہ اپلائی کیسے کرنا ہے، سیدھے طریقے سے کیسے جا سکتے ہیں. تو سیدھے طریقے سے جانے کے لیے اویئرنیس بھی بہت زیادہ ضروری ہے. وہ وہاں پہ لیک کرتے ہیں شاید ہم، کہ اس طرح سے کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں یا پالیسیز واضح نہیں کر پا رہے ہیں. اب دیکھیں 2 سٹیپ ہیں. ایک ہے اپلائی کر کے یہاں سے وہاں تک کے پہنچنے کا سفر، یہ سٹیپ 1 ہے. سٹیپ 2 ہے کہ وہاں پر پہنچنے کے بعد پھر وہاں پر سٹے کرنا، اور وہاں پر پھر سروائیو کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں. یہ 2 مختلف پریکٹسز ہیں. ایک تو میں نے وہاں کی پریکٹس بتائی، وہاں پر چلے گئے اور وہاں پر اب اللیگل پریکٹس کر کے یہ کس طرح سٹے کریں. اب یہاں سے جانے کے لیے کیا ہوتا ہے، جس طرح ڈن بیس کا آپ نے حوالہ دیا. پہلی بات تو ڈن بیس کہیں بھی دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا. کوئی بھی کنسلٹنٹ یا ایجنٹ آپ کو مارکیٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے، مارکیٹنگ کے لیے ہوتا ہے. اور آپ سمجھیں کہ یہ ایک ٹیکٹس ہے مارکیٹنگ کے اٹریکٹ کرنے کے لیے. کوئی بھی کنسلٹنٹ کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ ویزا ایشوئنگ اتھارٹی ہو اور آپ کو ویزا ایشو کرنے کا اختیار اسے حاصل ہو. یہ کوئی بھی اگر گورنمنٹ ہے یو کے، تو یو کے ہوم آفس کے پاس اختیار ہے کہ آپ کو ویزا دے یا نہ دے. اگر آپ آسٹریلیا میں کہہ رہے ہیں تو ڈپارٹمنٹ آف ہوم افیئرز آسٹریلیا کا اختیار ہے کہ آپ کو ویزا دے یا نہ دے. میں آپ یا کوئی بھی کنسلٹنٹ ایجنٹ ہم دعویٰ کر ہی نہیں سکتے کہ 100% ویزا ہے. نمبر 1. دوسرا یہ کہ شیورٹی کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اب جو کینڈیڈیٹس یہاں سے اپلائی کرتے ہوئے غلطیاں جو کرتے ہیں، جو آپ کا سوال ہے کہ ان کو کیا نہیں کرنا چاہیے، سب سے پہلے تو یہ کہ اپلائی کرتے ہوئے جو ڈگری ہے یا تو وہ جعلی بنوا لیں گے. اگر کے پی کے میں یہ بہت زیادہ ہے، ادھر پٹھان ہے کہتا ہے سب ہم کرے گا، بس تو پیسہ دے گا. ایڈ پر پیسہ، وہ ڈن بیس یہی کانسیپٹ ہے نا. سر ایک دفعہ مجھے کال آئی، مزہ ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک پٹھان کی مجھے کال آئی. اچھا باہر جانے کی ریزن بھی تو جاننی چاہیے کہ جانا کیوں چاہتے ہیں. بڑی دلچسپ ریزنز ہیں لوگوں کے پاس. ایک پٹھان نے مجھے کہا کہ بھائی جانا تم یو ایس اے کا کام کرتا ہے تو ہم یو ایس اے جانا چاہتا ہے. اچھا. تو کہتا ہے کتنا خرچہ آئے گا. میں نے کہا جی آپ کی جاب کوالیفیکیشن کیا ہے. کہتا ہے جی ہم تو ادھر کرین چلاتا ہے. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے پھر آپ ٹریڈ ورک میں آتے ہیں. ٹریڈ ورک اس میں پلمبر آتا ہے، میسن آتا ہے، مزدور اور یہ سارے آتے ہیں نا. تو میں نے کہا یہ جو EB3 ایک ویزا ہوتا ہے یو ایس کا، وہ اب بھی ہے گورنمنٹ کا، کہ وہ ان ورکرز کے لیے ہوتا ہے کہ وہاں پر آئیں اور وہاں پر سٹے بھی کر سکتے ہیں اور جاب بھی کر سکتے ہیں. میں نے کہا آپ اس کے لیے فال کرتے ہیں اس کیٹیگری میں، لیکن اس کا جو ایکسپینس ہے نا وہ تقریباً 30,000 اس وقت ڈالر آ رہا تھا، آج سے کچھ 3 ایئرس بیفور نا. تو اتنا آئے گا. کہتا ہے یہ کتنا ہوتا ہے پاکستانی. میں نے کہا تقریباً یہ 1 کروڑ کی مالیت تو ہے ہی، اتنا ہوگا. کہتا ہے ہمارے پاس کرین ہے تو وہ ہم بیچے گا تو ہم چلے جائے گا. تو میں نے کہا سر اس میں، اب میں اس کو بینیفٹ بتا رہا تھا کہ ایک تو آپ کو ورک کا ویزا ملے گا، آپ لیگلی ورک کریں گے، لیکن اس کا ایک بینیفٹ سر یہ ہوگا کہ آپ نا فیملی کو بھی موو کروا سکیں گے نا. اچھا. کہتا ہے یہ تو دوبارہ بتایا کیا بولا ہے. میں نے کہا کہ فیملی سمیت جائیں گے. کہتا ہے خدا تو بیڑا غرق کرے، میں تو فیملی کی وجہ سے جا رہا ہوں کہ ان کو چھوڑ کے ان سے تنگ آ کے جانا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں نے ان کو بھی ادھر ہی لے کے جانا ہے. تو کچھ لوگ مطلب اتنے تنگ ہیں اپنی فیملیز میں. یہ بھی ایک ریزن ہے. اب ہو سکتا ہے کسی اور کے لیے ریزن نہ ہو. لوگ تو اپنے فیملی کے ساتھ اور اسپاؤس کے ساتھ جاتے ہیں نا کہ بہتر سیٹلمنٹ ہوگی، سٹیزن شپ ہوگی. ویسے آپ یو ایس اسپیشلسٹ ہیں، جس طرح سے وہ کسی ہمارے بھائی نے آپ سے پوچھ لیا، کسی کا انٹرویو ہے ایمبیسی وہ گیا، وہ آپ سے ریزن پوچھتے ہیں، کیا آپ کے پاس اچھی اور ویلڈ ریزنز ہونی چاہیے؟ وہ نہیں کہ جو سارے ایک ہی ریپیٹ کر رہے ہیں کیوں والے. کیا آپ کے پاس اچھی ریزن ہونی چاہیے بتانے کے لیے؟ اچھا جب سر اسٹڈی ویزا جنرلی ایک بات میں بتانے لگا، جب اسٹڈی ویزا کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں، وزٹ ہے، ایگزامپل کے طور پہ کیٹیگریز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، جس اس میں ایک SOP لکھتے ہیں، اسٹیٹمنٹ آف پرپز. یہ باقاعدہ لکھا جاتا ہے ریٹن میں جب یونیورسٹی میں اپلائی کرتے ہیں یا ایمبیسی کے پاس آپ کی اپلیکیشن جاتے ہیں کہ آنے کا مقصد کیا ہے، آپ والی بات. تو اس میں آپ ریزن بتاتے ہیں کہ میں آپ کی کنٹری میں اس لیے آ رہا ہوں کہ یہ کورس یا یہ یونیورسٹی میرے کنٹری میں اویلیبل نہیں ہے، تو میں اس لیے آپ کے ملک میں آنا چاہتا ہوں. اب یہ آپ ریزن دے کے یہاں سے چلے تو جاتے ہیں. سم ٹائم کیا ہوتا ہے یہ ریزن بھی آپ کا کنسلٹنٹ خود ہی لکھ لیتا ہے. اب آپ ایمبیسی میں جب جاتے ہیں تو انٹرویو میں فیل کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی انٹینٹ ہے کیا وہاں جانے کی. آپ کے کنسلٹنٹ نے آپ کے بارے میں لکھ کے سبمیشن کیا کی ہوئی ہے. ایک تو ریزن یہ ہوتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل انگلش لینگویج ٹیسٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے، جس میں آپ نے ایگزامپل دی PTE پیئرسن ٹیسٹ آف انگلش، یا آپ کو آئلٹس ریکوائر ہوتا ہے. اس میں یا تو 6 بینڈ ریکوائرڈ ہوتے ہیں یا 6.5 ہوتے ہیں. گریجویشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں 6 بینڈ، ماسٹر کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو 6.5 بینڈ ریکوائرڈ ہوتا ہے. اگر اس میں بھی آپ کا سکور نہیں آیا تو بھی آپ ریجیکٹ ہو جائیں گے. دوسری ریزن ہو گئی.
तीसरे ये कि यूनिवर्सिटी कहती है कि फॉर एग्जांपल मिनिमम 2.5 GPA आपका डिग्री के अंदर होना चाहिए। अगर आप 2.3 या 2.2 के साथ जा रहे हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं है, ये भी रिजेक्शन की सबब बन सकता है। फिर एक अहम पॉइंट ये कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है आप उसका कोई वेरिफिकेशन या कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करते कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है। मसलन आपने ये बता दिया कि आपके अकाउंट में 6 to 7 मिलियन तो अवेलेबल है, ये आया कहाँ से है, इसकी फंडिंग क्या है, ये इसका रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल नहीं। हाँ, जो पाकिस्तान के अंदर डन मनी ट्रेल देना भी जरूरी है। पाकिस्तान में यही होता है ना कि अकाउंट में भी हम रखवा देंगे, वो तो बात दुरुस्त है, लेकिन उसको आप जस्टिफाई किस तरह कर सकेंगे ये एक सवाल होता है। इसकी भी रीजन होती है। फिर जब आप रीजन होती है और फिर रिजेक्शन भी होती है। जी, ये रीजन बनती है उस रिजेक्शन की। जी, और वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू चल रही थी और यकीनन आपने इससे सीखा होगा कि जनाब अगर आप बाहर जाना चाहते ही हैं तो आपने कौन सी गलतियां नहीं करनी और सबसे पहले नहीं इख्तियार करना।